لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ کلاس کے آغاز سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گی کہ یہ کورس اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے، خاص طور پر میری ان ماؤں اور بہنوں کے لیے ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے کی خواہش مند ہیں یا قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں لیکن کسی مجبوری یا مصروفیت کی وجہ سے گھر سے باہر جا کر نہیں پڑھ سکتی۔ وہ گھر بیٹھ کر بآسانی قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ تجوید کے معنی ہیں عمدہ کرنا، کسی بھی چیز کو عمدہ کر کے پڑھنا، مخارج، صفات اور قواعد کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا۔ اصطلاحی معنی ہے اس کے قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور جمع صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے زین القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن سیکھنے کے لیے ہم اپنے کورس کا آغاز بیسک قاعدہ نورانی قاعدہ سے کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے اس کی بنیاد کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک کی بنیاد یہ قاعدہ ہے۔ اگر آپ اس قاعدے کو اچھے سے سمجھ کر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حرکات کا سبق شروع کیا تھا اور زبر کو کور کیا تھا، زبر کے توڑ جوڑ سیکھے تھے اور اس کا وقف پچھلی کلاس میں ہم نے کور کیا تھا۔ آج ہے کلاس نمبر 6 جس میں ہم زبر کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے زیر کا، اس کو کور کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ زیر کا سمبل زبر کے سمبل کے جیسے ہوتا ہے، لیکن زبر چونکہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے، زیر کو ادا کرتے ہوئے جبڑا پیچھے کی طرف جاتا ہے، جو آپ کی جوائلینڈ ہے وہ پیچھے کی طرف جائے گی۔ انگلش کے ای کی طرح آواز آنی چاہیے، زیر کی آواز انگلش کے ای کی طرح آئے گی۔ اگر آپ کی آواز ای کی طرح نہیں نکلی تو وہ آٹومیٹکلی آئی کی آواز آئے گی، جو کہ غلط طریقہ ہے۔ ای جیسی اس کی ساؤنڈ آنی چاہیے۔ زبر میں ہم نے دیکھا تھا کہ زبر کی ساؤنڈ اے جیسی تھی۔ تینوں حرکات کی ایک سیم انسٹرکشن ہے کہ حرکات کی آواز کو لمبا نہیں کیا جا سکتا۔ چلیں اب چلتے ہیں اس کی پریکٹس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر ای، ہا زیر ہی، عین زیر عی، ہا زیر ہی، غین زیر غی۔ آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ اس کی آواز انگلش کے ای جیسی آئے اور آپ کی جو جوائلینڈ ہے وہ پیچھے کی طرف جانی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے جبڑے کو سست رکھا تو یہ مجہول پڑھا جائے گا، اس کا ایگزٹ بالکل خراب ہو جائے گا۔ غین زیر غی، خا زیر خی، قاف زیر کی، کاف زیر کی، جیم زیر جی، شین زیر شی، یا زیر یی، ضاد زیر زوی، لام زیر لی، نون زیر نی، را زیر ری، تا زیر تی، دال زیر دی، طا زیر تی، ثا زیر سی، زال زیر زی، ضا زیر زوی، زا زیر زی، سین زیر سی، صاد زیر سوی، فا زیر فی، با زیر بی، میم زیر می، واو زیر وی۔ آئیے اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ اس پیج پہ دیکھیے، جہاں جہاں بھی زیر ہے اس کو پنک کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ ان تینوں لائنوں میں دیکھیں، جہاں جہاں زیر ہے اس کو پنک کے ساتھ
ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. نیچے والی 3 لائنیں پیش کی پریکٹس کے لیے ہیں اور یہاں پہ پیش کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اس سے پڑھنے میں آسانی ہوگی. چلیں شروع کرتے ہیں. تا زبر تا، با زیر بی، تابی، عین زبر ع، تابی ع، عین زبر ع، لام زیر لی، علی، میم زبر ما، علیما، عین زبر ع، میم زیر می، عامی، لام زبر لا، عمیلا، فا زبر فا، لام زیر لی، فالی، میم زبر ما، فالیما، سین زبر سا، میم زیر می، سامی، عین زبر ع، سامیع، شین زبر شا، ہا زیر ہی، شاہی، دال زبر دا، شاہیدہ، واو زبر وا، سین زیر سی، واسی، عین زبر ع، واسیع، با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا، ہا زبر ہا، با زیر بی، ہابی، طا زبر طا، حابیطا، غین زبر غا، زا زیر زی، غازی، با زبر با، غازیبا، خا زبر خا، سین زیر سی، خاسی، را زبر را، خاسیرا، شین زبر شا، را زیری، شاری، با زبر با، شاریبا، صا زبر صا، عین زیر ای، صاعی، قاف زبر قا، صاعیکا، فا زبر فا، را زیری، فاری، حا زبر ہا، فاریحا، حمزہ زبر آ، زا زیر زی، آذی، نون زبر نا، آذینا، ہا زبر ہا، سین زیر سی، حاسی، با زبر با، حاسیبا، سین زبر سا، خا زیر خی، ساخی، طا زبر طا، ساخیطا، نون زبر نا، کاف زیر کی، ناکی، را زبر را، ناکیرا. اب ہم اس کو وقف کے ساتھ دیکھتے ہیں. ان تینوں لائنوں کی پریکٹس کرتے ہیں. تابع تابع، عالم عالم، عامل عامل، فالم فالم، سامع سامع، شاہد شاہد. اگر ہم ادھر وقف نہ کریں عین پہ میم پہ اور ڈائریکٹ ادھر آ کے وقف کریں تابع عالم عامل فالم سامع شاہد، تابع عالم عامل فالم سامع شاہد. ایسا کرنے سے آپ کی سانس کی جو ڈوریشن ہے وہ لمبی ہوگی. جن لوگوں کو پڑھتے وقت سانس پھولنے لگتا ہے اس سے ان کی پریکٹس ہوگی کہ ان کی سانس کی جو ڈوریشن ہے وہ لمبی ہوگی. واسع واسع، باخیل باخل، حابط حابط، غاضب غاضب، خاسر خاسر، شارب شارب. واسع باخیل حابط غاضب خاسر شارب، واسع باخیل حابط غاضب خاسر شارب. صاعق صاعق، فارح فارح، آذن آذن، حاسب حاسب، ساخط ساخط، نکیر نکیر. صاعق فارح آذن حاسب ساخط نکیر، صاعق فارح آذن حاسب ساخط نکیر. امید کرتی ہوں کہ آپ کو زیر کی سمجھ آ گئی ہوگی. زیر کے ڈاؤٹس جو ہیں وہ آپ کے کلیئر ہوں گے. پریکٹس اچھی سے کریں. زیر کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو کلیئرلی سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کریں، پیارا سا کمنٹ کریں. پیج کو ہم نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے انشاءاللہ. آخر میں مجلس کے اختتام کی دعا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک 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 و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.